اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ محترم بھائیو بہنوں، اسلامی نونہالو، ہم نے ایک پروگرام جو چل رہا تھا کہ ہر روز آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی کوئی مختصر سی جامع معنی آیت پیش کریں جس میں ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہو، کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ہو۔ اس پروگرام کے تحت پچھلی نشستوں میں کئی آیات گزر چکی ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو آیت منتخب کی ہے اور پیش کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے۔ آیت تو طویل ہے لیکن اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے اپنا ایک اصول اور اپنا ایک قانون بیان کیا ہے جس کو بہت ہی زیادہ سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ دیکھیں، جو عبادات اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں، جو نیک اعمال، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ان کا کرنا ضروری ہی ضروری ہے، اگر ان کو نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور ہو سکتا ہے ٹھکانہ جہنم بن جائے، جن کو فرائض کہا جاتا ہے۔ ایسے اعمال جن کا کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اور جن کا چھوڑنا حرام ہے، ایسے اعمال کو فرائض کہا جاتا ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جن کو اللہ نے فرض قرار دے دیا، ان کا ادا کرنا تو ضروری ہی ہے، بلکہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرے۔ اسے جب پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ فأی الاعمال افضل، تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ، ایمان لانا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا فرض ہے۔ دیکھیں، سب سے بہترین عمل قرار دیا۔ نماز کی باری آئی، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز پڑھنا سب سے بڑا عمل ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں بھی کچھ ایسے حقوق العباد ہیں جن کا ادا کرنا فرائض میں سے ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یہ سب فرائض میں سے ہے۔ تو فرائض کا ادا کرنا تو ضروری ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، چھوڑنے والا گنہگار سمجھا جائے گا، اللہ رب العالمین کا مجرم ہوگا۔ ان کو کہا جاتا ہے فرائض۔ لیکن کچھ ایسے اعمال فرائض کے بعد ہیں جن کو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا، کرنے کا حکم تو دیا، نیک عمل ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن فرائض نہیں قرار دیا گیا، سنت ہوگی، نفل ہوگی۔ تو ایسے اعمال کو عربی زبان میں تطوع کہا جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ اور جو اعمال ہوتے ہیں ان کو تطوع کہا جاتا ہے۔ تطوع کا مطلب نوافل۔ ضروری تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو ثواب پائیں گے اور نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا، یہ ہے آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر فمن تطوع خیرًا، جو شخص نفلی نیکیاں کرے گا، نفلی عبادات کرے گا تو وہ خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ دو عظیم ترین فائدے ہیں۔ اگر ہم اللہ نے ارشاد فرمایا فہو خیر اللہ، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو نوافل کا اہتمام کریں گے، غیر فرضی عبادت اور نیکیوں کی پابندی کریں گے، اللہ نے فرمایا ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہی ہوگا۔ اور بہتری دو طریقے سے۔ نمبر 1، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کے جب فرائض کا
امتحان لے گا، حساب کرے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں جس عمل کے متعلق اللہ سوال کریں گے، جس کا حساب لیں گے، وہ نماز ہے۔ 5 وقتہ نماز جو ہے، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے، ان کا سب سے پہلے حساب ہوگا کہ ہم نے کتنا پڑھا، زندگی بھر میں کتنی نماز آپ پر فرض تھی، آپ نے کتنا ادا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے کی نماز کا حساب کتاب لے گا اللہ تعالیٰ، اور حساب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کا حساب کرو، اتنی نماز اس کے اوپر تھی۔ مثلا ایک انسان 60 سال زندہ رہا تو بلوغت کے بعد کتنے سال بچے اور 1 سال میں کتنی نمازیں، فرائض کا امتحان لیا۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے کی نماز کا حساب کرو۔ نماز کا جب حساب کریں گے تو فرشتے واپس لوٹ کے آئیں گے اور کہیں گے اللہ یہ تیرا بندہ فرائض میں فیل ہو گیا، فرائض میں کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرائض میں میرا بندہ کامیاب نہیں، اللہ تعالیٰ یہ ناکام ہوا، فیل ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے انظروا هل لعبدی من تطوع، ایسا کرو تم نے فرائض کا حساب کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں۔ اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے پاس نفلی نمازیں بھی تو ہیں، رات سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ انظروا هل لعبدی من تطوع، غور کرو دیکھو میرے بندے پر نے کچھ نوافل نماز بھی تو پڑھی ہے۔ فرشتے گئے دیکھتے ہیں اس کے نوافل کا، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، حساب لیتے ہیں تو اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں اس نے کچھ نوافل بھی پڑھی ہیں، نوافل بھی پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسا کرو میرے بندے نے نوافل کا اہتمام کیا ہے تو جتنے فرض نماز میں کمی ہے اس کی نفلی نمازوں کو فرائض کا مقام دے کر کے میرے بندے کو نماز میں کامیاب کر دو۔ دیکھو میرے بھائیو، ایک انسان اگر فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے تو رب العالمین فرمائے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، نفلی عبادات کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ ایک انسان اگر فرض نماز کا اللہ نے حساب لیا فیل ہوا اور نوافل نہیں ہے تو کہاں گیا وہ بندہ؟ ایسے موقع پر اتنا خطرناک موقع ہے جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے نفلی عبادات کا اہتمام کیا ہوتا تو آپ کی نفلی عبادات کو فرائض بنا کر کے نماز میں اللہ کامیاب کر دیتے۔ اللہ فرمایا ایسے تمام فرائض کا، نماز کا سن لیا آپ نے، ایسے ہی زکوٰۃ کا، اسی طرح سے حج کا، اور جس موسم میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہی معاملہ روزے کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر روزے کو فرض کر، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جب روزے کا حساب کرے گا، اگر ہمارے روزے میں کچھ کمی، کچھ خامی، کچھ نقص رہ گیا ہے تو اگر ہم رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نفلی روزوں کو فرض کا درجہ دے کر کے ہمیں ماہ رمضان کو روزے میں کامیاب کر دے گا۔ اسی طرح سے تمام اعمال میں، اسی لیے رب العالمین فرمایا فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو نفلی عبادات کرتا ہے تو نفلی عبادات بہت اس کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادات کی بڑی قدر کرے گا، اور اللہ بڑا علم والا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اگر ہم نفلی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کریں تب یہ فائدہ ہوا۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا، جو نفلی عبادات کیا تو اللہ فرماتے فهو خیر اللہ، اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم،
اللہ شکر گزار ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب آپ بتائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی باریکی سے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو کتنا رب العالمین، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ تو بات ہو گئی، یعنی جتنا برائی کی ہے اتنا ہی اس کو سزا دے گا، اللہ اس کو اس کے گناہ سے ذرہ برابر سزا زیادہ نہیں دے گا۔ لیکن آگے ذرا دیکھو، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر اس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، یہاں وہی نفلی عبادات، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، یہ اس میں عام ہے، اور اگر اس نے نیکی کی ہے تو جتنی نیکی کی ہے اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا، اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا۔ ایک ہی نیکی کی ہے تو ایک ہی نیکی دے، نہیں، ایسا نہیں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی اس نے کی ہے ذرہ برابر تو اللہ اس کو بڑھا دے گا، مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس نفلی عبادت کو اللہ بہت بڑا اجر عظیم بنا دے گا۔ دیکھیں رب العالمین کس قدر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے رمضان بھر ایک ہی عبادت اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے صرف روزہ فرض قرار دیا ہے، لیکن رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان میں فرض روزے کے علاوہ کچھ نفلی عبادات کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثلا تراویح کی نماز، تراویح کی نماز سب فرض تو نہیں ہے، صرف ماہ رمضان کا روزہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ فرض ہے بس، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، سزا ملے گی، اور رکھیں گے تو فریضہ ادا ہوگا، اللہ کی فرمانبرداری ہوگی، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے، جس کو نفل کہیں آپ، فرائض کے علاوہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کر لے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس انسان نے ماہ رمضان میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، رات کو عبادت کیا، تو اللہ اس کی اس نفلی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر فرض تو نہیں ہے، نفل ہے۔ اگر ہم بازاروں میں گھومنے کے بجائے، دوستوں میں ٹائم پاس کرنے کے بجائے، ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے کھانے پینے میں لیلۃ القدر کو ضائع کرنے کے بجائے، اگر ہم لوگ ہم لوگ رات کو لیلۃ القدر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ذرا کوشش کر لیں، جگ لیں، عبادت کریں، اپنی تمام ضروریات کو سمیٹ کر کے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، تو بہت بڑا اجر و ثواب، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اسی طرح سے ماہ رمضان دیکھو، نفلی عبادات رمضان کی جو ہیں ان میں ایک بڑا عمل فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، ایک بڑا عمل ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کرنا ہر وقت فائدے مند ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر لوگوں کے ساتھ احسان کریں، بھلائی کریں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں، اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائیں، تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔
فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اسی طرح سے تلاوت قرآن ایک نفلی عمل ہے. اگر انسان رمضان کے مہینوں میں ماہ رمضان جو آ رہا ہے، اگر ہم اس میں تلاوت قرآن کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، فرض تو نہیں ہے، اگر تلاوت نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوگے، لیکن اگر آپ اس کا اہتمام کریں کہ تلاوت قرآن بھی آپ کریں اور خوب کثرت سے تلاوت کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ فإن اللہ شاکر علیم. اللہ آپ کی بڑی قدردانی کرے گا. فرائض کے بعد اگر یہ نفلی عبادات آپ کریں تو اس سے اللہ آپ کے نیکیوں کی بڑی قدر کرے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. جتنا آپ کریں گے اسے ہزاروں گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کیا جائے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اور کیا بڑا فائدہ ہے دوستو، اگر ہم رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں بھی اگر ہم نوافل کا اہتمام کریں تو ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے. پہلا فائدہ تو سن لیے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت بڑھا کر کے دیتا ہے، بڑا نیکیوں کا مقام اور درجہ بڑھا دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. جو نفلی عبادات کرے گا تو نفلی عبادات اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگی، بہت ہی بہتر ہوگی. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے ہے کلام اللہ کا، لیکن زبان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. زبان کلام اللہ کا اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ہے، اللہ سے روایت کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. دوستو نفلی عبادت فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. رمضان میں ذرا اس کا استعمال زیادہ کریں. دیکھیں رب العالمین کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں. نفلی عبادات کا، نفلی نیکیوں کا ذرا فائدہ دیکھیں اور اس سے انسان کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے وہ سمجھیں. ایک فائدہ تو دیکھ لیا کہ نیکیاں بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ بڑا اہم ہے، سنیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت اور نفرت کرتا ہے، اسے لڑتا اور جھگڑتا ہے. اور ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. سارے مسلمان ایمان اور عمل صالح کرنے والے سارے نیک مسلمان اللہ کے ولی ہیں. ولی کوئی کورس نہیں کہا تو اس کے بعد ولی کہا جائے گا. جو بھی عقیدہ توحید پر ہو، اتباع سنت پر ہو اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسی کو ولی کہا جاتا ہے. اب ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، تنگ کرتا ہے، میرے ولی کو ستاتا ہے، فقد آذنته بالحرب. تو نبی علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے اپنی جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرنا اتنا بدترین عمل ہے کہ اس کو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی جنگ کا اعلان کرتے ہیں.
آگے ذرا غور سے سنیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس حدیث کو ذرا یاد کریں، اور فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کو سامنے رکھیں ہمارے بھائیوں بہنوں دونوں۔ دیکھیں اللہ فرماتے مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، سب سے زیادہ میرا بندہ، جو سب سے زیادہ میرے محبوب، میرے قریب پہنچنے کے لیے سب سے محبوب عمل جو کرتا ہے، یعنی ما تقرب عبدی الیہ بشیء، کوئی انسان اگر ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سب سے محبوب عمل میرے نزدیک میرا بندہ جو میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ فرائض ہے، یعنی لاکھوں قسم کے نیک اعمال ہیں، لیکن ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون فروح وريحان وجنة نعیم، اما ان کان من المقربین فروح وريحان وجنة نعیم۔ قرآن مقام مقربون کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر کے مقرب بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے محبوب عمل میں میرے نزدیک جس میرے محبوب عمل کے ذریعے بندہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فرض ہے، فرائض کی ادائیگی کرے، سب سے محبوب عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کو محبوب جو ہے وہ دوستو فرائض کی ادائیگی ہے۔ آپ رمضان کو روزہ رکھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے فرائض سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی غضب سے بچنے کے لیے اگر آپ فرائض کی پابندی کر لیں تو یہ تقرب حاصل کرنے کا سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے۔ اب آگے بڑی پیاری بات سنو، وما اب نوافل کی فضیلت، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ فرائض کے ذریعے جب میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اور میرے قریب آنے کے لیے بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو ذرا سمجھو، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کے ذریعے تقرب تو حاصل کر لیا، لیکن اب نوافل کے ذریعے نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی حج، نفلی زکوٰۃ، نفلی اعمال کے ذریعے اللہ میرا مقرب بندہ اور میرے قریب آنے لگتا ہے۔ پہلے فرائض کے ذریعے تقرب حاصل کیا، اب نوافل کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اور میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو نوافل کے ذریعے نوافل کی پابندی کرتے کرتے بندہ میرے قریب اتنا پہنچ جاتا ہے کہ اب اس بندے کو مقرب کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا محبوب بندہ بھی بنا دیتا ہوں۔ پہلے مقرب بنا، تقرب حاصل ہوا، اب اللہ کی محبت ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ نفلی عبادت، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ میرے بھائیو بہنوں عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، ہم نے جو آیت انتخاب اس لیے کسی روزے پر اکتفا نہ کریں، اس مہینے میں جتنا بھی نوافل عمل کر سکتے ہوں، یا قرآن کی تلاوت ہے، تراویح کی نماز ہے، ذکر اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، جتنا زیادہ نفلی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچیں گے تو پہلے تو فرائض کے ذریعے رمضان کی برکت سے اللہ نے آپ کو محبوب بنایا، مقرب بنایا، اور پھر اسی کے ساتھ اگر نوافل کا اہتمام کر لے تو اللہ آپ کو اب اپنے محبین میں شامل کر لے گا، مقرب بھی بن گئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن گئے۔ پھر
جب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرائض کے ذریعے آپ اللہ کے مقرب بندے بنے، پھر نوافل کے ذریعے اللہ کے محبوب بن گئے، اب اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہو گیا وہ سنیں۔ اب آپ کا مرتبہ یہ ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب بندہ پہلے میرا مقرب بنا، پھر نوافل کی پابندی کے ذریعے میرا محبوب بن گیا، اب بندے کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا وہ سنو۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا نوافل کی برکت سے، كُنْتُ سَمْعَهُ، تو میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کے کان کو میں اپنے ایسے قابو میں کر لوں گا کہ کوئی غلط بات کان سے سننے نہیں دوں گا، ہر اچھی بات کو سننے کی توفیق دوں گا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ آپ کے کان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، وَسَمْعُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کی آنکھ پر ایسا اپنا کنٹرول رکھتا ہوں کہ صرف اس کو نیکی اچھی باتیں دیکھنے کی توفیق دیتا ہوں، ہر بری بات سے اس کی ہر بری چیز سے اس کی نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو کتنی بڑی نعمت ہو گئی۔ فرائض، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ کو ذرا دیکھو، اگر ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ میرے کان پر اپنا قابو کنٹرول کر لیتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے، کان سے انہی چیزوں کو سننے کی توفیق دے گا جس کا سننا اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ کے کان پر اللہ تعالیٰ کان کو اللہ استعمال کر رہا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان آنکھوں سے وہی چیز دیکھنے دیتا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ یعنی آپ کی آنکھ شیطان سے آزاد ہو گئی، نفس امارہ سے محفوظ ہو گئی، آپ کا کان اب شیطان کے قبضے میں نہیں رہ گیا، آپ کا نفس امارہ نہیں، اب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھ و کان کی حفاظت کرے۔ اور کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو ذرا ڈرو، آنکھ اور کان کہاں استعمال کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ تو یہ نوافل کی برکت میرے بھائیو بہنوں، یہ رمضان میسر ہے تو صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی آپ نفلی روزوں کا، تلاوت قرآن کا، نفلی نماز کا، تہجد گزاری کا آئندہ بھی اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شمار آپ کے محبوب میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پھر وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کو استعمال کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس ہاتھ سے اچھا ہی کام کرنے دوں گا، ہر غلط چیز سے اس کے ہاتھ کو محفوظ کر لیں گے۔ نمبر 4، وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب دوستو؟ یعنی اس پیر، یہ پیر آپ کا اچھی جگہ بھی جاتا ہے، برے بھی جگہ جاتا ہے، شیطان اچھی جگہ بھی جانے دیتا ہے اور برائی کی جگہ پر بھی لے جاتا ہے۔ آپ کا نفس ہر جگہ آپ کا پیر لے جاتا ہے، اچھی جگہ بری جگہ، لیکن اگر آپ نوافل کا اہتمام کریں گے تو اللہ آپ کے پیر کی حفاظت کرے گا اور اچھی جگہ جانے کی توفیق دے گا، ہر غلط جگہ جانے سے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تو 4 چیزیں ہو گئی دوستو۔ یہ کس کی برکت ہے؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ذرا سنو، اس بندے کو جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا، اور محبوب کا بنایا نوافل کی برکت سے، نوافل کی پابندی سے۔ رمضان گزر گیا، 6 روزے نفل ان کے بھی رکھنے، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنے، نوافل کا اہتمام، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، نوافل کا اہتمام۔ فرائض سے چھٹی ہو جاتی ہے، نوافل جاری رہتی ہے اس عمل کی۔ اگر ہم نے کر لیا تو 4 چیزیں سن لے، اللہ اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، یعنی وہی یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتا ہے جہاں ہماری مرضی ہے۔ اور کیا ملے گا وہ ذرا سنیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ کچھ مجھ سے مانگے گا تو چونکہ میرا محبوب بن گیا ہے
ہم اپنے محبوب کی ہر خواہش پوری کریں گے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر سوال کرے گا مانگے گا تو اس کو میں دے دوں گا. نمبر 3، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر کسی کے شر سے بچنے کی دعا کرے گا تو ہم اس کو برائی سے اور شر سے بچا لیں گے. پھر وَمَا تَرَدَّدتُ، پھر بڑی سننے کی آیت، نوافل کی برکت رہا. کل نفس ذائقۃ الموت، اب جب موت کا وقت آتا ہے تو بندہ، میرا فیصلہ تو اٹل ہے لیکن بندے پر بڑا رحم آتا ہے. کیوں؟ بندہ سوچتا ہے اللہ زندگی اور مل جاتی تو اور نیکی کر لیتا، کاش زندگی بڑھ ہوتی تو اور نیک عمل کرتا اور اچھائیاں کرتا. وہ بندے کو افسوس جو ہے کہ اگر مر گیا تو میری نیکیاں رک جائیں گی. اللہ فرماتے بندے کی ارادہ کتنا اچھا ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں بندہ نیک عمل کے لیے اور زندہ رہنا چاہتا ہے. مَا تَرَدَّدتُ، کسی عمل میں مجھے کوئی آگے پیچھے کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن یہ میرا بندہ جو فرائض سے یہ میرا تقرب حاصل کیا اور نوافل کی پابندی کے ساتھ میری محبت ہاں سے محبوب بن گیا، نیکیاں کرتا رہتا ہے. ہر نیک عمل روزانہ اس کے نیک عمل ہمارے پاس پہنچتے رہتے ہیں. میرا محبوب بندہ کتنا اچھا عمل کر، کتنے تحفے ہمارے پاس بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اس کی دیکھتا ہوں تو بیچارہ سوچتا ہے کاش زندگی ملتی تو فارا کام بھی کر لیتا اور عمل کر لیتا اور عمل کر لیتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں موت کا اٹل فیصلہ ہے. سارے تردد کے باوجود، اس کی بے قراری، بے چینی، اس کی خواہش و تمنا کے باوجود ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. موت کا وقت جو ہے اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. بہت ساری نیک تمنائیں نیکیاں کرنے کی بندوں کی باقی رہ جاتی ہے. میرے بھائیو ذرا سوچو، اگر ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں تو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. اسی کو اللہ نے ایک جملے میں فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو نیک نفلی عبادات کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلی آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.